बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 21 फरवरी 2026 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है और यह हमला अमेरिका खुद नहीं कर रहा है बल्कि इसराइल कराना चाहता है। इराक की जंग की तरह अमेरिका को ईरान की जंग में इसराइल उतारना चाहता है। अमेरिकी सहाफ़ी ने इसराइल में मौजूद अमेरिकी सफ़ीर से इंटरव्यू में खुफिया इंकिशाफात करवाए हैं और अमेरिका ईरान जंग का भांडा फोड़ दिया है। दूसरी तरफ इसराइल को खुदा ने हक दिया है कि वो इस ज़मीन का हुक्मरान बने और पूरे मशरिक़ वस्ता को भी चाहे तो कंट्रोल कर ले। अमेरिका के सफ़ीर ने असल खुफिया इसराइल और अमेरिका का जो विज़न है वो ज़ाहिर कर दिया है। और फिर तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक ने इसराइल की बढ़ती हुई तोसी पसंदी के ख़िलाफ़ नया ब्लॉक और इत्तिहाद बना लिया है। और जो मशरिक़ वस्ता में जारी टेंशन है इसमें ये ममालिक ईरान के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि तमाम आलमी खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ताज़ा हालात के नाम से हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसे फॉलो करें, वहाँ पर बहुत सी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ताज़ा हालात के नाम से हमारा एक्स अकाउंट है, उसे विजिट करें, वहाँ भी आपको ताज़ा अपडेट्स मिलेंगी। और हमारी वेबसाइट tazahalat.com के नाम से है। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप का नंबर भी है, आप मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाएं। आगाज़ करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान पर हमले का फैसला कर चुका है। अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। ये मारीफ की आप रिपोर्ट देखें, इस रिपोर्ट में जो एक खुफिया ऑपरेशन है उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो नशर की गई हैं। चुनाचे मारीफ की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप पहली शॉट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी अमेरिका ने अपना फ़ौजी लाव लश्कर भेज दिया है और ईरान की जो समुद्री हदूद हैं वो अमेरिका की मुट्ठी में आ चुकी हैं। ईरान का हुक्का पानी मुहासरा टोटली अमेरिका ने कर दिया है और अमेरिका ने जितना बड़ी तादाद में असलाह भेजा है, आज से पहले कभी इतना असलाह नहीं भेजा गया, यहाँ तक कि इराक़ की जंग में भी इतना असलाह नहीं भेजा गया है। तो अब अमेरिका मुकम्मल तौर पर टोटली डिस्ट्रक्शन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की करेगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। इसी मारिफ की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान का जो निज़ाम है जिसे रजीम चेंज कहा जाता है वो भी होगा और ट्रंप ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये इसराइली अखबार मारिफ की ताज़ा रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपको बता दिया है। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वो ये है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अमेरिका खुद नहीं लड़ना चाहता है। ये लड़ाई अमेरिका से लड़वाई जा रही है और इसके पीछे इसराइल है। अमेरिका के मशहूर सहाफ़ी हैं और मशहूर एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है टकर कार्लसन। ये अपने बोल्ड इंटरव्यूज़ और अपने बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से मशहूर हैं और इसराइल को अमेरिका के इस मशहूर सहाफ़ी टकर कार्लसन से बड़ा मसला है और तकलीफ़ है। और ये जो टकर कार्लसन है, ट्रंप इसका जिक्र अपनी गुफ्तगू में करता रहता है और कुछ दिन पहले टकर कार्लसन से ट्रंप ने मुलाकात भी की थी। यानी अमेरिका का ये मुखालिफ है, ट्रंप का मुखालिफ समझा जाता है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद के बावजूद ट्रंप ने इससे मुलाकात की थी। ये जो अमेरिकी सहाफ़ी है टकर कार्लसन, इसने अमेरिका के उस सफ़ीर से मुलाकात की है जो बहुत ज़्यादा इसराइल का हामी है, जो इसराइल के अंदर तैनात है, जिसका नाम है माइक हकाबी। माइक हकाबी ये ट्रंप का दोस्त भी है और ये ख़ुद भी एक तरह से पादरी है तो ये अपने आप को ईसाई कहता है, लेकिन दरअसल ये इसराइल का बहुत ज़्यादा ये हामी है। और ये जो माइक हकाबी है, इससे जो इंटरव्यू किया है टकर कार्लसन ने, ये अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में टकर कार्लसन ने अमेरिकी सफ़ीर माइक हकाबी को कहा कि जो इराक़ की जंग शुरू हुई थी वो भी तो इसराइल ने शुरू करवाई थी और इसराइल ने उस वक्त जॉर्ज बुश को कहा था कि इराक़ पर हमला करना ज़रूरी है क्योंकि इराक़ के पास ख़तरनाक हथियार हैं।
تو امریکی سفیر مائک ہکابی نے کہا نہیں، عراق کی جنگ اس لیے شروع ہوئی تھی کہ 9/11 کے حملوں کا جواب دینا تھا۔ تو اس پر ٹکر کارلسن امریکی صحافی نے کہا کہ جو صدام حسین کی پارٹی تھی، باس پارٹی، وہ ایک سیکولر پارٹی تھی، اس کا 9/11 سے میرا نہیں خیال کہ کوئی تعلق ہوگا۔ اور اس وقت امریکہ نے دنیا میں یہ شور مچایا تھا کہ عراق ایسے خطرناک ویپنز بنا رہا ہے جو امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو شور تھا یہ اسرائیل کی وجہ سے مچایا گیا تھا۔ یعنی اس وقت جو امریکی جو وزیر خارجہ تھا، اس نے اقوام متحدہ میں یہ بات کہی تھی کہ عراق کے پاس خطرناک کیمیکل ویپنز ہیں، لیکن بعد میں پوری دنیا نے دیکھا کہ عراق کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے۔ ٹکر کارلسن جو امریکی صحافی ہیں، انہوں نے جو امریکی سفیر تھا مائک ہکابی، اس کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ اس وقت بھی نیتن یاہو عراق پر حملے کے لیے امریکہ کو مجبور کر رہا تھا، اور پھر اس نے وہ جنگ کروائی بھی، اور پھر اس کا نقصان بھی امریکہ کو ہوا، اور آج بھی ایران کے خلاف اسرائیل ہی حملے کے لیے امریکہ کو تیار کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے۔ تو امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے یہ بھی کہا کہ میرا نہیں خیال کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے، اور ایٹم بم کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو امریکی سفیر مائک ہکابی نے کہا کہ ایٹم بم ایران کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو اس پر ٹکر کارلسن نے کہا کہ ایٹم بم کسی ملک کے پاس، یہاں تک کہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آج تک اسرائیل اپنے ایٹمی حساس تنصیبات کی انسپیکشن کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، تو پھر صرف ایران کو اکیلے کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ یہ میں آپ کو انٹرویو کا خلاصہ اردو میں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان جو پچھلے 13 مہینوں میں 7 سے 8 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے؟ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر سرویز میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل امریکہ میں اتنا زیادہ اثر انداز ہے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے وہ ایپیک نامی گروپ کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں ایک لابنگ گروپ ہے ایپیک، جو امریکہ کی سینٹ اور کانگریس میں بہت زیادہ فنڈ کے ذریعے سے سینیٹر اور کانگریس کے لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو وہ گروپ اور اس کے خلاف جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے، جس میں ٹکر کارلسن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے جو مائک ہکابی کے ساتھ انٹرویو کیا، اس میں امریکی سفیر جو اسرائیل میں تعینات ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل چاہے تو پوری سرزمین پر قبضہ کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ خدا نے بائبل کے مطابق اسرائیل کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس سرزمین میں قائم ہو اور رہے، اور اس سرزمین کو کنٹرول کرے جہاں وہ اسرائیل اس وقت بنا ہوا ہے۔ یہ بات امریکی سفیر مائک ہکابی نے امریکی صحافی ٹکر کارلسن کے ساتھ انٹرویو میں کہی ہے، جس پر پوری دنیا سے شدید شور مچا ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطیٰ یعنی کویت، قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، لبنان اور سیریا، یہاں تک کہ ترکی اور یہاں تک کہ ایران اور گلف کے باقی ممالک پر قبضہ کرنے کا اختیار دے رہا ہے۔ یہ تو صریحاً امریکہ کی طرف سے اعلان اور اظہار ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ایکسپینشن پلان میں شامل ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ صرف امریکی سفیر کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کی خود گفتگو دیکھیں، ٹرمپ نے جو ایڈلسن مریام، ایک امریکی امیر ترین یہودی عورت ہے جو اسرائیل کے لیے بہت کام کرتی ہے، اس کو کہا تھا جب اس نے ٹرمپ کو الیکشن کے لیے فنڈنگ دی تھی، کہا تھا کہ اسرائیل کا رقبہ بہت چھوٹا سا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ہو جائے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں ہے، یا آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آج تو AI کے بہت سے ٹولز آ چکے ہیں، ان سے بھی آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ اسرائیل کا رقبہ بہت چھوٹا ہے، مجھے اسے بڑا کرنا ہے۔ اور جو مریام ایڈلسن جو تھی، جو اسرائیل ہایوم نامی اسرائیلی اخبار کی وہ آنر بھی ہے، اس نے مزید ٹرمپ کو اگلے ٹرم کے لیے، الیکشن کے لیے بھی منتخب ہونے کا کہا تھا۔ کچھ دن پہلے کی یہ رپورٹس ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے اس سے زیادہ پیسے لے سکتے ہیں اگر آپ اسرائیل کے حق میں یہ کام کر دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امریکی صحافی ٹکر کارلسن کے انٹرویو میں جو امریکی سفیر تھا مائک ہکابی، اس نے جب یہ کہا کہ فلسطین اور باقی علاقوں میں اسرائیل ہی کا حق ہے کیونکہ خدا نے ان کو یہ حق دیا ہے بائبل کے مطابق، تو اس پر امریکی سفیر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے ناظرین کرام کہ ایران اور اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں گلف اور خلیجی ممالک بھی کود پڑے ہیں۔ چنانچہ سعودی عرب،
قطر، مصر، ترکی، یہ 4 بڑے ملک ہیں۔ سعودی عرب، قطر، مصر اور ترکی، یہ 4 بڑے ملک ہیں جو ایران پر حملے کے خلاف ہیں، اور جو امریکہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران پر حملہ نہ کریں۔ اور اگر آپ پچھلے 1.5 مہینے کی ان ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو دیکھیں تو ہر ملک کے وزیر خارجہ، سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ 5 سے 7 مرتبہ فون پر بات ہوئی ہے عباس عراقچی کی، اور قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ تو شاید 10 مرتبہ ہوئی ہوگی، مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی 5 مرتبہ سے زائد ہوئی ہے، ترک وزیر خارجہ کے ساتھ بھی 8 مرتبہ سے زائد گفتگو ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ کی۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان خود کہہ چکے ہیں اسرائیل ایران کے بارے میں جو خواب اور منصوبے رکھتا ہے اسے پورا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، مشکلات میں ان کا ساتھ دیں گے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے بھی کہا کہ اسرائیل نے ایران کے اندر مختلف طرح کے انتشار اور فساد کے نام سے بنائے گئے منصوبوں سے نظام کو بدلنے کی کوشش کی، ہم اسرائیل کے یہ خواب پورے ہونے نہیں دیں گے۔ سادہ لفظوں میں یہ 4 گلف کنٹریز یعنی سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، یہ 4 ایران کی حکومت گرنے یا ایران کے نظام کو بدلنے کے خلاف ہیں، اور یہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر پورا خطہ جل جائے گا، علاقائی جنگ چھڑ جائے گی۔ اور یہ 4 ملک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ایران کا نظام بدل دیا گیا تو پھر ایران میں ایسے لوگوں کی حکومت آ جائے گی جو پرو اسرائیلی ہوں گے، یعنی اسرائیل نواز ہوں گے، اور پھر گویا پورا خطہ اسرائیل کی مٹھی میں چلا جائے گا۔ اور ترکی اسرائیل کو گریٹر یا بالادست نہیں دیکھنا چاہتا ہے، سعودی عرب بھی اسرائیل کو گریٹر یا بالادست نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور مصر جو کہ پڑوسی ہے اور ماضی میں اسرائیل سے جنگ لڑ چکا ہے وہ بھی اسرائیل کی ایکسپینشن کے شدید خلاف ہے، کیونکہ اس کا سہرائے سینہ اسرائیل کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ترکی وہ شام کے اندر اور باقی جگہوں میں اسرائیل کے خطرات سے آگاہ ہے، اس وجہ سے وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کر کے نظام کو بدل سکتا ہے، اور ایران کیا اس نظام کے بدلنے کی امریکی کارروائی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل یا بات چیت سے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی اور قطر کیا واقعی اندر سے بھی ایران کا ساتھ دے رہے ہیں یا محض ظاہری کھوکھلے بیانات ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔